سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے موبائل فون پر اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ بر وقت ہماری انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ کے علم بات چل رہی تھی گزشتہ جمعے کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا کسی فضل کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں آئی تھیں. حضور پاک علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اور ہجرت فرمانے کے بعد میں قباء میں سب سے پہلے آپ نے قیام فرمایا اور قباء کی مسجد کی تعمیر ہوئی. مسجد نبوی کا جب مسئلہ آیا تو مسجد نبوی کی جو جگہ تھی تو وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پسند فرمایا کہ یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوگی. تو جب ان سے کہا تو وہ یتیم بچے تھے، نابالغ تھے، ان کے چچا ان کی کفالت کرتے تھے. تو وہ حضرات تیار ہو گئے کہ بغیر کسی رقم کے دینے کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ کچھ رقم جو اس کی مناسب قیمت ہو وہ لے لی جائے، ہم مفت کی جگہ پر مسجد کو تعمیر نہیں کریں. چنانچہ قیمت طے ہوئی اور قیمت طے ہونے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی جو پوری قیمت تھی وہ قیمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی. ایک وہ جملہ حضور پاک علیہ السلام کا ہمارے ذہنوں میں رہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں سب کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محسن انسانیت، جس کے خود انسانوں پر بہت بڑے احسان. وہ فرما رہے ہیں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پر جو احسانات کیے ان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی دیں گے. مسجد نبوی کی زمین کی خریداری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے، آگے رہے. مسجد نبوی میں ایک حصہ ہے جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یہ کس نے فرمایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کے بارے میں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے وہاں نماز ادا کی تو گویا اس نے جنت میں نماز ادا کی. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جملے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. تو ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے ریاض الجنہ میں نماز پڑھی اس نے گویا جنت میں نماز پڑھی. تو یہاں پر ایک نقطہ عرض کر دوں کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے ریاض الجنہ میں نماز کی توفیق عطا کر دی اور نماز کی توفیق دے دی
کہ اس نے جا کر ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لی تو گویا وہ جنت میں چلا گیا. جنت کا ٹکڑا بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم اللہ کی ذات سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے جنت میں ایک مرتبہ داخل فرما دیا ہو تو کیا دوبارہ اللہ اس کو جنت سے نکال دے؟ اللہ کی ذات سے امید تو یہی ہے کہ اللہ اس کو پھر جنت دے دے گا. گویا جس نے ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لی گویا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا. تو مرنے کے بعد میں ہمیں امید ہے کہ اگر ایمان پر خاتمہ اس شخص کا ہو گیا تو پھر اس کے لیے جنت یقینی ہے. اس لیے کہ دنیا میں وہ جنت میں چلا گیا. اس حصے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں. اب یہ بتلاؤ کہ دنیا میں جنت ہم کو اگر ملی, ایمان والوں کو ملی, اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے والا ایسا ہے گویا اس نے جنت میں نماز ادا کی, تو یہ کس کے عوض میں ملی؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت ملے. کیوں؟ اس مسجد کو, مسجد نبوی کو جو خریدا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے خریدا تھا, اپنے پیسوں سے خریدا تھا. آگے کا حصہ ہے جو باب السلام ہے. آپ جب وہاں سے انٹری کریں گے تو ترکی کی جب گورنمنٹ جو ہے حکومت تھی اور اس کے بعد میں جب بدلی بہت, لیکن ان لوگوں کا معاہدہ تھا کہ وہ حصہ نہیں ختم کیا جائے. تو گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بلکہ 1400 سال پہلے سے جو حصہ مسجد نبوی کا وہ تعمیر تھا وہ آج بھی موجود ہے, جو اصل حصہ شروع کا حصہ ہے پہلا. تو جنت میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق کس کی وجہ سے ملی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے ملی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اسلام پر کیا احسانات ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے. میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتلاؤں کہ ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات ہوئی دونوں کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا ہے, تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت چاہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ابوبکر صدیق معذرت کر رہے ہیں اور حضرت جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کوئی جواب نہیں دے. اسی حال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی طرف آقا کی خدمت میں جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے. تو جو صحابہ وہاں موجود تھے ان سے کہا کہ دیکھو یہ بڑے میاں کسی سے لڑ کے آئے, آپ نے یہ بات فرمائی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات بتلائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور صحابہ اکرام کی ایک خاص عادت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی واقعہ بھی پیش آتا وہ واقعہ کیسا بھی ہو وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور عرض کرتے تھے, ان کو بتاتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ بتایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسی بات ہو گئی تھی, میں یہ سمجھا کہ میری زیادتی ہے, میں ان سے معذرت کر رہا ہوں, معافی طلب کر رہا ہوں, لیکن وہ کچھ بول نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے اور حضرات صحابہ اکرام بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے 3 مرتبہ دعا کی کہ اللہ ابوبکر کے لیے میں آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں, ابوبکر کو آپ معاف فرمائیں. 3 مرتبہ یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اور اس کے بعد میں کچھ دیر کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں حاضر ہو گئے. اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہونا شروع. اور یوں لکھا ہے, بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا اور حضرت عمر سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے اپنا رخ جو ہے وہ ظاہری طرف پھیر لی. حضرت عمر ظاہری طرف آئے تو حضور نے بائیں طرف اپنا رخ پھیر لی
اور اس کے بعد میں پھر حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کے رسول ہم آپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ تو جو جملے حضور نے فرمائے کہ ابو بکر تم سے اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہے اور تم ابو بکر کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اس موقع پر حضور نے فرمایا کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم ہمارے ساتھی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھی کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہو، اور ہمارے ساتھی نے اگر کوئی لفظ کوئی بات کہہ دی تو تم اس سے قطع تعلق کر رہے ہو، کیا ہو گیا تم کو؟ یہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور اس سے بھی چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے ان کو معاف کر دیا اور غلطی میری تھی، آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سفارش کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کی، اور پھر اس کے بعد میں حضور نے فرمایا کہ کوئی اگر ابو بکر کو کچھ کہتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کوئی اگر ابو بکر کو کچھ کہتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں بتائی، حضرت ابو بکر صدیق کے مرتبے کو بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو آقا فرما رہے ہیں کہ وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یہ تعلق تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج تو جس کے بارے میں آتا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں، جس صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا۔ صحابہ اکرام پر انگلی اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی تربیت پر انگلی اٹھائی جا رہی، کیوں؟ صحابہ اکرام کی تربیت کی تھی امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر کوئی شخص حضرات صحابہ پر انگلی اٹھا رہا ہے تو گویا وہ نبی کی تربیت پر نعوذ باللہ انگلی اٹھا رہا ہے، اور جو نبی پر انگلی اٹھائے گا اس کا حشر کیا ہو۔ ایک موقع پر بہت مشہور واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی، رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضور تشریف فرما تھی، آسمان پر ستارے بکھرے ہوئے، تو اس موقع پر حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بڑی ہوئی، آسمان کے ستارے کوئی گر نہیں سکتا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی بڑی ہوئی، زیادہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ میرے ابا کا کیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور کے اس جواب پر حضرت عائشہ خاموش ہو گئی، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا گمان تھا کہ میں تمہارے والد کا تذکرہ کروں گا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ذہن میں یہی تھا کہ نیکیوں میں جب سبقت لے جانے کا معاملہ آتا تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ جایا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں اور تمہارے باپ کی صرف ایک نیکیاں حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہیں، یہ فرق ہے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر۔ اب وہ ایک نیکی کیا ہے جو ہجرت فرمائی آپ کے ساتھ، ہجرت میں جا غار ثور میں وقت گزارا، فرمایا کہ وہ 3 دن اور 3 راتوں کی نیکیاں حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ وسعت حاصل تھی، تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ آج اگر ہم نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو ابوبکر صدیق سے آج آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر کا ساز و سامان لے کر آئے اور لا کر رکھ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ نہیں پوچھا کتنا لایا، سوال بدل دیا حضور نے، تو حضور نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر میں سے آدھا آپ کی خدمت کے لیے لے آئے اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے
حضور نے اس وقت چندے کا اعلان فرمایا تھا تو لوگ لا رہے تھے مال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر میں جو کچھ تھا جھاڑو لگا کے لے آیا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے بابرکت نام کی برکت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، میں ابو بکر صدیق سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضور نے فرمایا تھا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جو جملے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال فرمائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان جملوں کو قرآن کی آیت بنا دیا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس خوف کی امید تاری تھی، خوف کی ان پر کیفیت تاری تھی، تو اس موقع پر جو جملے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آج لوگوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام فرما رہے ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے۔ جنت کے 8 دروازے، جس نے نماز میں کثرت کی ہوگی وہ نماز والے دروازے سے جائے گا، الگ الگ دروازے۔ ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ حضور سے غالباً پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت کا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہو جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ابو بکر تم وہ شخص ہو جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارا جائے گا کہ ابو بکر ہماری طرف سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس لیے مقام صحابہ کے مسئلے میں کوئی سمجھوتا نہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کی محبت ہوگی تو صحابہ اکرام سے محبت کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اگر صحابہ سے بغض ہوگا تو آقا نے فرمایا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو صحابہ سے بغض رکھے گا آقا فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بغض کرنے کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھے گا۔ اسلام لانے سے پہلے بات آئی تھی، بڑے تاجر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اسلام پر سب کچھ لٹا دیا تھا اور سب کچھ خرچ کر دیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضور پاک علیہ السلام کی منشا کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منشا کو سمجھ کر عمل کرتے تھے، اور آپ کی حیات مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں بھی پڑھائی ہیں۔ تو اس کے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کے بعد میں اگر آپ کا کوئی خلیفہ ہوگا جو بغیر کسی وسیلے کے فضل کے ہوگا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، بلا فضل ڈائریکٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور آپ کے خلیفہ اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے بہت سے واقعات ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں، بلکہ 83 احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا، ان کے مقام کے بیان فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ ان کی عظمت اہل ایمان کے دل میں بیٹھے اور ان کی محبت اہل ایمان کے دل میں بیٹھے، اور واقعی اگر یوں کہا جائے عالم اسلام میں اور صحابہ اکرام کی پوری تاریخ میں سب سے اہم نام اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور سب سے بڑی قربانیاں اگر کسی کی ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ اس لیے صحابہ کے مسئلے میں جو ہے ہمارے دل بالکل صاف ہونا چاہیے، صحابہ کی عقیدت سے اور صحابہ کی محبت سے ہمارے سینے لبریز ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کی تربیت کی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج جو خطبہ پڑھا جائے گا اس کا ترجمہ سنیں۔